کتنا ایک بندے کو سونا چاہیے؟ سائنس نے ثابت کیا کہ بچہ عام طور پر 18 گھنٹے سوئے تو وہ فریش ہوتا ہے، اگر بیمار نہ ہو۔ اگر بیمار ہو تو وہ کم سوتا ہے، پھر روتا زیادہ ہے، ماں باپ کو ٹف ٹائم دیتا ہے۔ پھر 12 مہینے کا بچہ تقریباً 18 گھنٹے کی بجائے 14 گھنٹے اس کی نیند ہو جاتی ہے۔ پھر 3 سال کا بچہ جب ہو جاتا ہے تو اس کی نیند 12 گھنٹے ہو جاتی ہے۔ 5 سال کا بچہ ہوتا ہے تو اس کی نیند 11 گھنٹے ہو جاتی ہے، اور جب 12 سال کی عمر کا بچہ ہوتا ہے تو اس کی نیند پھر تقریباً 10 گھنٹے ہو جاتی ہے، اور جب ٹین ایجر ہوتا ہے تو یہ 9 سے 10 گھنٹے نیند اس کی ہمیشہ کے لیے سیٹ ہو جاتی ہے۔ چنانچہ جو ایڈلٹ لوگ ہوتے ہیں، جو جوان لوگ ہوتے ہیں یا بھرپور عمر گزارنے والے لوگ ہوتے ہیں، ان کی نیند عام طور پر 7 سے 8 گھنٹے ہوتی ہے۔ سائنس نے یہ ثابت کیا 7 گھنٹے سے کم سوئیں تو بھی ہارٹ اٹیک کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے، 7 گھنٹے سے زیادہ سوئیں تو بھی ہارٹ اٹیک کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ جو لوگ 7 گھنٹے سوتے ہیں ان کی نیند بہت اچھی اور مکمل نیند ہوتی ہے۔ عورت جب پریگننٹ ہوتی ہے تو اس کو 8 گھنٹے کی نیند مل جائے تو اس کے بچے کی گروتھ جسم میں بہت اچھی ہوتی ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے انسان کی زندگی کی جو نیند کی ضرورت ہے وہ بھی مختلف بنائی ہے۔ اگر ایک بندہ اپنے کام کی وجہ سے کم سوئے تو باڈی میں اس کا حساب رکھا جاتا ہے، اس کی فائل مینٹین ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں سلیپ ڈیٹ، کہ یہ نیند کا قرضہ ہوتا ہے۔ چنانچہ دوسرے چوتھے دن کے بعد پھر باڈی وہ جو سلیپ ڈیٹ ہوتا ہے اس کو پورا کرتی ہے، اور ایک دن بندے کو لمبی نیند آتی ہے۔ سلیپ ڈس آرڈرز کیا ہے؟ اس کو کہتے ہیں سومنی پیتھی۔ چنانچہ انسان سونا چاہتا ہے مگر اس کو نیند نہیں آتی، کروٹیں بدلتا رہتا ہے، اس کو نیند کی گولیاں کھانی پڑتی ہیں، اس کو ڈس آرڈر کہتے ہیں۔ یہ سلیپ ڈس آرڈر عورتوں کے اندر زیادہ ہوتا ہے مردوں کی نسبت، کیونکہ عورتوں کے مسئلے بھی زیادہ ہوتے ہیں، ان کے باڈی میں ہارمونز کی چینجز زیادہ ہوتی ہیں، اس لیے سلیپ ڈس آرڈر بھی زیادہ ہے۔ عورتوں کی زندگی میں سٹریس بھی زیادہ ہوتی ہے یا سکنس بھی زیادہ ہوتی ہے، پریگنینسی کی وجہ سے جسم کے اندر سائیکل آتا ہے، یا ان کو جو ماہانہ ایام ہیں اس کی وجہ سے بھی باڈی میں چینجز آتی ہیں۔ اس لیے جو عورتیں جاب کرتی ہیں ان میں سے 30% عورتیں ہوتی ہیں جن کو سلیپ پرابلمز ہوتے ہیں۔ جب سلیپ پرابلمز ہوں تو پھر عورتوں کو ریسٹ لیس لیگ سنڈروم پیش آتا ہے، یعنی ان کی ٹانگوں میں کمزوری ہوتی ہے اور درد رہتی ہے، ہلکی ہلکی درد ہوتی ہے، ان کو ٹانگوں میں فیل ہوتی ہے۔ پھر ایسی عورتیں اکثر و بیشتر ڈپریشن کا شکار ہو جاتی ہیں۔ چنانچہ اسلام نے ہمیں بتایا کہ بندے کو چاہیے کہ وہ اپنی نیند کو پورا کرے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تو سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا امہات المومنین میں وہ ایسی تھیں کہ ان کو عبادت کا بہت شوق تھا۔ انہوں نے ایک رسی باندھی ہوئی تھی 2 پلر کے درمیان، اور اس کے ساتھ مصلی بچھایا ہوا تھا۔ تو نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ نے یہ رسی کیوں باندھی ہے؟ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جب میرے اوپر نیند غالب آتی ہے تو میں سونے کی بجائے اس رسی کے سہارا لے لیتی ہوں اور وقت گزار لیتی ہوں اور اپنی رات عبادت میں گزارتی ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تم ایسا نہ کرو، جب تمہیں نیند آیا کرے تو سو جایا کرو، اور جب نیند ختم ہو جائے تو اس وقت اللہ کی عبادت کیا کرو۔ گویا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتلایا کہ ایک مقدار کی نیند انسان کی ضرورت ہے اور اس کو پورا کرنا ضروری ہے۔ چنانچہ بنی اسد کی ایک عورت تھی، بہت عبادت گزار تھی، وہ بھی پوری رات جاگتی تھی، تو نبی علیہ السلام نے ان کو بھی پیغام بھجوایا کہ تم نیند بھی کیا کرو اور جب جاگو تو نماز بھی پڑھا کرو۔ یہ نیند انسان کی ضرورت ہے، جس طرح کھانا اور پینا ضرورت ہے، اچھی نیند بھی باڈی کی ضرورت ہے۔